آج کی گفتگو کا موضوع توبہ کی اہمیت۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جائے گا، کام تھوڑا کریں گے رب ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس سیزن کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، تیاری کرنی ہے رمضان مبارک کی، پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے ایک نئے سرے سے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر بندہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ ثواب میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اس لحاظ سے آج یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، توبہ کرنے والے کو رب کتنا پسند فرماتا ہے اور رب کتنا خوش ہوتا ہے، اس پر آج کی گفتگو ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اصول ہے کہ نبی، رسول اور فرشتے یہ معصوم ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، نبی، رسول اور فرشتے۔ اور اس کے بعد باقی اولیاء کاملین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو رسولوں کے علاوہ فرشتے، بس فرشتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جس کو رب چاہے گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن کوئی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ معصوم اور محفوظ میں فرق ہے کہ نبی اور فرشتے معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو باقی اولیاء کاملین ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ انبیاء اور رسول گناہوں سے کیوں معصوم ہیں؟ اس کی مین ریزن جو ہے، مین وجہ یہ ہے چونکہ نبی اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آگے اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ اس کو مزید اگر آسان کر دے تو قوم نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہوتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ اعلان فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی ہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو اگر نبی ہی گناہگار ٹھہرے گا تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ اس لیے چونکہ نبی اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے۔ اور بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرما رکھا ہے کہ آپ کی تو زبان ہی اس وقت تک نئی جنبش میں آتی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے، وحی الہی سے بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب دوسرے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، سورہ فتح کی آیت ہے، رب ذوالجلال فرماتا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے سبب سے رب ذوالجلال دوسرے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، نبی کو دوسرے گناہوں سے معصوم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ضرور ہے لیکن بے مثال بشر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان کو پیدا کیا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیطان کو بھی مسلمان کر لیا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں یا ہم نبی جیسے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ بہرحال نبی معصوم ہے، ان کی وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دی، ملائکہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں۔ وہ کیوں معصوم ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ہی پیدا نہیں کیا، یعنی
گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. انسان بتقاضۂ بشریت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے وہ محفوظ بھی رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے توبہ کا راستہ متعین فرمایا ہے تاکہ اس کی مغفرت کا اظہار ہو جائے، تاکہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نادم ہو کر رب کے حضور شرمندگی کا اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، یہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے معافی کی گزارش کر رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ ہو. اور ایک حدیث مبارکہ تو سنو، وہ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا. توجہ رکھیے گا حدیث پر، اگر تم گناہ نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کے بعد خدا سے بخشش اور مغفرت مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر ان کی بخشش فرمائے گا، ان کو معاف فرمائے گا. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار بنتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدس عرض کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ رہتا مومن نہیں ہے، ایمان والا ہی رہتا ہے، ایمان سے فارغ نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش بھی فرما دے گا. اور اگر گناہ نہ ہو پھر بھی اگر ایمان والا توبہ کرتا ہے تو پھر بھی فائدہ ملے گا. آؤ سنو قرآن مجید کی آیت مقدسہ اور پھر آگے کہ قرآن اس بارے میں ارشاد کیا کرتا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. رب ذوالجلال فرمایا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کرنے والا اگر گنہگار ہوگا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رب ذوالجلال توبہ کرنے پر اس کو معافی عطا فرما دے گا. اور اگر توبہ کرنے والا گنہگار نہیں ہے، اس نے گناہ نہیں کیے پھر بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے.